الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما انسان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب اس کا پالنہار اسے آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس کو اکرام اور نعمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرا پالنہار ایسا ہے کہ اس نے میرا اکرام کیا، میری عزت رکھ لی۔ اور انسان ہی کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اس کا پالنہار اسے آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بڑا ذلیل کیا مجھے میرے پالنہار نے۔ ہرگز ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم تو یتیموں کا بھی اکرام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے فقیر لوگوں کو کھانا کھلانے پر، میراث کا مال خوب سینٹ سینٹ کر کھاتے ہو، اور مال کی محبت میں اے انسان تم بڑے پکے ہو۔ سورہ فجر کی تفسیر الحمدللہ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو تمہارا پالنہار گھات میں ہے، انتظار کی جگہ میں ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال گویا ایک چیٹے کی طرح ہے کہ جس طرح ایک تیندوا، ایک چیٹا شکار پر اسے حملہ کرنا ہو تو جھاڑیوں کے اندر جس طرح وہ چھپتا ہے اور شکار پر انتظار کرتا ہے کہ کب موقع ملے اور میں اسے ہلاک کروں، کب موقع ملے اور میں اس پر حملہ کروں۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمہیں ہلاک کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ تو اب تقاضا تو یہ کہ آدمی اللہ سے ڈرے کہ جب حال یہ ہے کہ پالنہار قادر ہے اس بات پر کہ وہ تمہیں عذاب دے سکتا ہے تمہاری سرکشیوں پر، تو تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ بڑا عجیب ہے انسان، اس سے زیادہ عجیب تو کوئی نہیں۔ یہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ جب تمہارا پالنہار اسے اکرام دیتا ہے، عزت دیتا ہے،
مال و دولت وغیرہ سے اس کو نوازتا ہے تو پھر اتراتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، گویا مال کا حصول، عزت کا حصول وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اسی لیے تو اللہ نے مجھے یہ سب دیا۔ اگر میں اللہ کا محبوب نہ ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میں قابل نفرت آدمی ہوتا تو اس رد میں اللہ مجھے اتنی سب عزت نہیں دیتا۔ لیکن عزت تو دیکھو میری، مال تو دیکھو، میرا جاہ و جلال تو دیکھو، یہ سب دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کو بہت پسند ہوں میں۔ اللہ کہتا ہے یہ انسان، یہ تو تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ کرنا مناسب نہیں۔ تو تجھے تو میرے احکام کی بجا آوری کرنی چاہیے تھی، لیکن بجا آوری کرنے کے بجائے تو میرے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ یہ انصاف کی بات نہیں، ورنہ اللہ تجھے اسی عذاب کے اندر گرفتار کر سکتا ہے جس طرح عذاب کے اندر اللہ نے گرفتار کیا تھا ان لوگوں کو جو تجھ سے پہلے تھے، تجھ سے طاقت میں بڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ تو یہ 6 فٹ کے انسان تجھے ہلاک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گویا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو دیکھو انسان کا حال بہت عجیب ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جب اللہ عزت دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، اچھی جاب مل جاتی ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، یا یہ کہ مولوی بھی بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ اس میں کمال میرا ہے اللہ کا نہیں، تو یہ اللہ کی ناقدری، یہ اترانا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الفریحین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آدمی کے پاس مال ہو، دولت ہو تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہ ہو تو صبر کرنا چاہیے۔ لیکن انسان کا معاملہ بالکل الٹا ہے کہ مال و دولت وغیرہ اس کو حاصل ہوتی ہے تو پھر اتراتا ہے، نہ اگر حاصل نہیں ہوتی تو شکوہ شکایت کرتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ یہ مناسب نہیں، اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں۔ پچھلی امتوں کا کہنا بھی یہی تھا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 35 کے اندر ہے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ پیغمبروں کے جواب میں یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو تو صحیح، کتنا سب مال ہے ہمارے پاس، اولاد ہماری دیکھو، اتنی سب اولاد ہو، اگر کسی کے پاس اتنا سب مال ہو تو اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ بھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ہمیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے پاس مال کا رکھنا، اپنے پاس عزت کا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقرب کی دلیل ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی اللہ کا قریب ہوگا تو اسے مال دیا جائے گا، نہ اسے عزت ہوگی، ورنہ اگر کوئی آدمی بیچارہ ذلیل ہو، فقیر ہو، فاقے کی حالت میں ہو تو یہ آدمی اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں۔ وہ لوگ گویا یہی کہنا چاہتے۔ حالانکہ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، فاقے کی حالت کے اندر انہوں نے زندگی بسر کی۔ اگر مال کا حصول، عزت کا حصول یہ عند اللہ تقرب کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے ہوتے۔ لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے، معلوم ہوا دراصل معاملہ تقوی کا ہے۔ بھائی اصل معاملہ اسی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو درجے کی جانچ ہوتی ہے وہ تقوی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جو تقوی کے اندر جتنا زیادہ اونچا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کا مقام اتنا ہی زیادہ اونچا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا، خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، گناہوں کو چھوڑ دو، صغیرہ گناہوں کو چھوڑ دو، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ سَيِّئَةً فَإِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، اور کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ پہاڑ اصل میں بنتا ہے کنکریوں کے ذریعے سے، دریا بنتا ہے قطروں کے ذریعے سے، قطرہ قطرہ دریا شرر ہے۔ لہٰذا آدمی کو کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیز یہاں پر مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر عزت کا ذریعہ ہے تو یہ دیکھو یہ اللہ والے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، یہ کون تھے ان کا ذرا تعارف کرواؤں۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے خاص خلیفہ تھے، یہ مرید تھے یہ، اور فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہیں مولانا شیخ زکریا صاحب کاندلوی، مہاجر مکی مدنی، تو یہ
ان کے شاگرد ہوتے تھے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے. تو بتاؤ جب شاگرد اتنا عالی شان ہو کہ آج اس کی کتاب دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کے اندر شمار کی جاتی ہے, تو پھر اس کے استاد کا کیا درجہ ہوگا. لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ یہ فاقے کی زندگی گزارتے تھے. ان کے اکثر ایام فاقے کے اندر ہوتے تھے. ایک مرتبہ ان کے مدرسے کے اندر ایک طالب علم نے ان کے خادم سے جا کر شکایت کی کہ سالن مطبخ کے اندر جو بنا ہے ذرا بے ٹکا بنا ہے, اچھا نہیں لگتا, پیٹ خراب ہوتا ہے. یہ تو شیخ المشائخ ہیں, ذرا ان کے گھر کا سالن دو نا تاکہ کچھ اچھا سالن ہم بھی کھاوے. تو خادم نے کہہ دیا کہ بھائی گھر کے اندر آج سالن بنا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو حضرت کے لیے تو بنا ہوگا نا, حضرت کے جو حصے میں جو سالن آتا ہے اس میں سے کچھ مجھے دے دو. تو خادم نے بہت اصرار کیا اور یہ جو مطالبہ یہ کر رہا تھا اس کو ٹالنے کی بے حد کوششیں کی. لیکن جب وہ زیادہ اصرار کرنے لگا تو خادم نے کہہ دیا کہ بھائی حضرت کے لیے بھی کچھ بنا ہوا نہیں ہے, آج فاقے کا دن ہے. یہ سن کر وہ طالب علم رونے لگا اور کہا کہ یہ شیخ المشائخ اتنا بڑا آدمی اپنی زندگی فاقے کی حالت کے اندر گزارتا ہے, تو مجھے کہتا تو صحیح. ایک مرتبہ کہتا میں بازار کے اندر جاتا کچھ لے آتا. تو یہ جب اس نے کہا نہیں تو خادم رو پڑے اور اس طالب علم کے قدم پکڑ لیے اور کہا کہ بھائی یہ راز کسی کو کہنا مت ورنہ مجھ پر قیامت آ جائے گی. اگر شیخ کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر کا راز میں نے تیرے سامنے فاش کر دیا, انہیں تو کھانا لے کر آیا, تو میرے اوپر قیامت آئے گی. تو یہ تھے اللہ والے لوگ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کی مشیت کے مطابق مقبول بندے تھے. لیکن دیکھو کہ فاقے کی حالت کیسی, معلوم ہوا مال کا حصول یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کوئی تقرب کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں. لہٰذا آدمی کو اگر مال ملتا ہے تو شکر کرے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو پڑتا نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اکرے اتراوے, اس لیے کہ اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. پھر دوسرا حال انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو آزماتا ہے, آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے اور روزی کو اس پر تنگ کر دیتا ہے, روزی اس کو دیتا نہیں. یہ تو رزق کا تذکرہ یہاں پر کیا, لیکن مفسرین نے یہاں پر کہا ہے کہ یہاں پر ہر طرح کی آزمائش مراد ہے. گویا یہ قید اتفاقی قید احترازی نہیں. یعنی یہاں پر یہ کہنا مقصد و منشا ہے کہ انسان کو اللہ کبھی کبھی آزماتا ہے, کبھی تندرست تو کبھی بیمار, کبھی خوش تو کبھی دکھ میں, کبھی آدمی طاقتور ہوتا ہے تو کبھی ضعیف بھی ہوتا ہے, کبھی آدمی مالدار ہوتا ہے تو کبھی آدمی فقیر بھی ہوتا ہے. اب فقیر آدمی جب ہو جاتا ہے, کبھی کبھی کوئی دھندے کے اندر نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر کوستا ہے تقدیر کو, خدا تبارک و تعالیٰ کو کوستا ہے. اللہ کہتا ہے یہ بھی مناسب تھوڑی. اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مال ہو, اللہ کی نوازش تم پر ہو تو شکر ادا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے گا تمہیں. نہ اگر مال نہ ہو, نہ کسی مصیبت کے اندر ہو تم, تو صبر کرو. دیکھو اگر تم پر مصیبت آنے والی ہے تو تم میں اللہ سے زیادہ تو طاقت ہے نہیں کہ تم اس مصیبت کو ہٹا سکو. اب دو شکلیں بنتی ہے, دو شک اس کی نکلتی ہے. آدمی یا تو سب کے سامنے ظاہر کرے, واویلا کرے اور سب لوگوں کو کہہ دے کہ دیکھو یہ مصیبت ہے, یہ معاملے کے اندر میں ہوں, اور سب کے سامنے شکایت کرے. یا یہ کہ آدمی صبر کرے. تو دونوں صورتیں ہوں گی, اس کو وہ مصیبت تو برداشت کرنی ہے نا. ایسا تو ہے نہیں کہ دوسرے کے سامنے شکایت اور واویلا کرنے سے اس کی مصیبت حل ہو جانے والی ہو. لیکن اگر آدمی صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے, اگر صبر نہیں کرتا تو گناہ ملتا ہے. لہٰذا آدمی کو صابر بننا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تم تو یتیم لوگوں کی بھی عزت نہیں کرتے. یعنی تمہارے اندر بری خصلتیں بہت زیادہ ہیں. اتنی بری خصلتیں ہیں کہ یتیم کہ عام متن تو یتیم سے شفقت ہونی چاہیے کہ اس کے سر پر تو کسی کا سایہ بھی نہیں, اس کے والدین نہیں. تو جب اس کے اوپر کسی کا سایہ نہیں, اس کے والدین نہیں, تو تمہیں تو اس کے ساتھ زیادہ شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن تم تو یتیموں کی بھی عزت نہیں کرتے. کتنے سب قصے ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے, چچا پرورش کے اندر لیتا ہے, لیکن پھر اس کا مال کھا جاتا ہے. وراثت کے اندر باپ کی طرف سے جو مال اس کو ملا, چچا اس کو کھا جاتا ہے. یہ بالکل مناسب نہیں. سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر یہ بات ہے, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا.
یقین جانو لوگوں کہ وہ لوگ جو ظلماً یتیم لوگوں کا مال کھاتے ہیں ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دیا جائے گا اور ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو اتنا خطرناک جب یہاں پر تذکرہ ہے اس گناہ کا، تو اس گناہ کے اندر مبتلا ہونا یہ ذرا کم عقلی کی بات نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ حالانکہ بخاری کی روایت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم ہاکذا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت کے اندر اس طرح ہوں گے، یعنی جس طرح یہ شہادت کی انگلی نے اس کے درمیان والی انگلی کتنے قریب ہوتے ہیں، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت کے اندر اتنے ہی قریب ہوں گے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین گھر اگر کسی مسلمان کا گھر ہو سکتا ہے تو وہ گھر ہے جس کے اندر یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ تم سگے بیٹوں کے ساتھ، سگے بیٹیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک کرتے ہو، ان کو خوب ٹھاٹ میں رکھتے ہو، اچھا کھانا کھلاتے ہو، لیکن یتیم بچہ اس کے اوپر تو کسی کا سایہ نہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو۔ اس صورت اور اس گناہ کے اندر مرد کم مبتلا ہوتے ہیں، اس گناہ کے اندر زیادہ کون مبتلا ہوتا ہے پتہ ہے؟ عورتیں۔ کبھی کبھی اپنے جو بچے ہوتے ہیں، اپنے پیٹ کے بچے، ان کو وہ زیادہ ترجیح دیتی ہیں ان بچوں پر جو اس کے نہیں۔ اس کے لیے بھی یہ کرنا مناسب نہیں، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر آدمی کامیاب ہوگا۔ دیکھو کبھی بھی اللہ کی معصیت میں کسی کا بھلا ہوا نہیں ہے کہ آدمی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کا بھلا ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ جو دین اور فطرت جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک اسلوب اور طریقہ ہے۔ یہ حیات کس طرح کرنی ہے، حیات کس طرح گزارنی ہے، اس کو ایک فارمولا ہے یہ۔ تو آدمی اگر اس کے مطابق چلے گا تو زندگی کے اندر کامیاب، اس کے خلاف چلے گا اور اس کے خلاف چلے گا تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کا بھلا ہوا نہیں کہ اس آدمی کا ہو۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سب سے بہترین گھر وہ ہوتا ہے جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے بدترین گھر وہ گھر ہوتا ہے جس کے اندر یتیم ہو لیکن اس کے ساتھ بد سلوکی کی جائے۔ یہاں پر تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمارے مشائخ ایسے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں سناؤں، مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی اور مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی، جنہوں نے یہ تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، دونوں اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک ہی علاقے کے اندر ایک دوسرے کو اطلاع دیے بغیر ایک اجتماع منعقد ہوا۔ ایک ہی علاقے کے اندر مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نے بھی ایک اجتماع اور ایک اجلاس قائم کیا، نے اسی جگہ پر مولانا محمد الیاس صاحب نے بھی ایک اجتماع اور ایک اجلاس قائم کیا۔ اب ہوتا یہ کہ وہ متعین تاریخ کو دونوں حضرت پہنچ جاتے ہیں اور اپنے اپنے جگہ پر بیان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ کوئی خبر دیتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اسی علاقے کے اندر تبلیغی والوں کا بھی اجتماع ہو رہا ہے، اور وہاں مولانا محمد الیاس صاحب کو بھی کوئی آدمی خبر دیتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج جمعیت علماء والوں کا یہاں پر اجلاس ہو رہا ہے۔ فوراً دونوں حضرت اور دونوں حضرات اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے جو مخاطبین ہوتے ہیں، کئی عرصے تک تیاری کرنے کے بعد ایک اجتماع ہوتا ہے، لیکن اس کو انہوں نے موقوف کر دیا اور کہا کہ میرے ساتھی کی مجلس کے اندر شریک ہو۔ یہ بہت آدمی کا دل بڑا ہو اور ظرف بڑا ہو، اس کی دلیل ہے یہ۔ تو ہوا یہ کہ مولانا محمد الیاس صاحب نے بھی اپنی مجلس کو ختم کر دیا اور کہا کہ جاؤ مولانا محمد حسین احمد صاحب مدنی کے پاس، اور مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نے بھی اپنی مجلس کو موقوف کر دیا اور کہا کہ جاؤ مولانا محمد الیاس صاحب کے پاس۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت اگرچہ دونوں اجتماع ایک دن میں ہوئے نہیں، نہ مولانا محمد الیاس صاحب کا اجتماع ہوا نہ مولانا سید حسین صاحب مدنی کا اجتماع ہوا، لیکن وہاں پر ایک چیز ایسی صادر ہوئی کہ قیامت تک وہ برقرار رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ ایک عالم نے دوسرے عالم کی عزت کیسی کی۔ اتنا بڑا مجمع، اتنی تیاری کے باوجود اپنے مجمع کو اس طرح برخاست کرنا، یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی بات کروں میں،
مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی یہی وہ جو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری جن کے فاقے والا قصہ میں نے تمہارے سامنے بیان کیا ان کے استاد ہوتے ہیں یہ. تو یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا ایک قصہ تمہارے سامنے بیان کروں. یہ بہت بڑے آدمی تھے, اتنے بڑا آدمی تھے کہ مولانا میاں شاہ عبد الرحیم صاحب سہارنپوری ایک بہت صاحب الکشف آدمی تھے. وہ یہ فرماتے ہیں, ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے مولانا میاں شاہ صاحب سہارنپوری کے بارے میں کہ ان کو کشف اتنا زبردست طریقے سے ہوتا تھا کہ جو پیری مریدی کا معاملے میں لگتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ اپنے جو حالت ہوتی ہے وہ شیخ کو لکھنی پڑتی ہے, پھر شیخ علاج کرتا ہے. جس طرح ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے, تم اپنی بیماری وغیرہ اس کو بتاتے ہو تو پھر وہ علاج کرتا ہے نا. تو تمہارے شیخ کے سامنے تمہیں اپنے گناہ وغیرہ کا تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کا علاج بتاوے کہ دیکھو بد نظری نہیں کرنی, بد حرکتی وغیرہ نہیں کرنی, فجر کی نماز کے اندر پابندی کرنی. ان کا معاملہ بالکل الٹا تھا. مریدوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور یہ سامنے سے خود لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے خطوں کے اندر کہ اے چاند یہ گناہ تجھ سے ہو رہا ہے, یہ مت کر. ان کی عادت تھی اے چاند کہنے کی کہ اے چاند اے پیارے یہ گناہ مت کر, یہ تجھ سے غلطی ہو رہی ہے. حالانکہ ان کے سامنے کوئی تذکرہ کرتا نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایک کشف تھا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گویا یہ لوگوں کے سامنے اپنی کرامت ظاہر کرتے تھے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے بارے میں یہ بڑا آدمی کیا کہتے تھے پتہ ہے کہ یہ جب فتویٰ لکھتے ہیں نا مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی تو ان کی نظر عرش الہی پر ہوتی ہے. تو ان کے فتوے کے بارے میں اگر تمہیں پوچھنا ہو تو مجھ سے مت پوچھو, یہ فتوے ایسے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ سلسلہ اللہ سے جڑتا ہے, یعنی یہ ان کے فتوے کے کامل ہونے پر دلیل تھی. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اتنے بڑے تھے, کتب الاکتاب ان کو کہا جاتا تھا. اتنا بڑا آدمی, لیکن دیکھو اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا معاملہ. ایک مرتبہ درس دے رہے تھے نے بارش شروع ہوئی صحن میں. اس زمانے کے اندر صحن کے اندر بارش ہوتی اور کتابیں بھی باہر ہی ہوتی, تو تمام طلبہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کتابیں اندر لا رہے تھے وہ تاکہ وہ بارش کی وجہ سے بھیگ نہ جاوے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی درس دے رہے تھے اور دیکھا کہ تمام طلبہ کتابوں کے پیچھے لگے ہوئے کہ کتابیں بھیگ نہ جاوے, تو یہ کھڑے ہوتے ہیں اور زمانے کا اللہ والا کھڑا ہو کر تمام شاگرد جو ہوتے ہیں نا ان کی چپلیں اندر لے لیتے ہیں, رومال کے اندر لے کر کہ کہیں ان کی چپلیں بھیگ نہ جاوے. دیکھو ایک استاذ اپنے اسٹوڈنٹ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ ان کی چپل اٹھاوے. آج کل کے اسٹوڈنٹس بھی استاذ کی چپل نہیں اٹھاتے, تو ایک استاذ اتنے سب چپلوں کو اٹھاتا ہے اور وہ بھی اسٹوڈنٹس کی چپلوں کو, بتاؤ یہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. تو تم تو یتیموں کی عزت نہیں کرتے. ہمارے اسلاف تو ایسے ہی تھے کہ یتیموں کی تو عزت کرتے ہی ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزت اور اپنے شاگردوں کی عزت بھی سر آنکھوں پر ہوتی تھی. ہمیں بھی یہ کرنا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے تم, کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مال جاتا ہے, نے انسان کو مال بہت زیادہ محبوب ہے. حالانکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گرامی ہیں کہ یہ جنت ہے, جنت اس کو چھپا دیا گیا ہے, ڈھانپ دیا گیا ہے اس کو مشقت والے کاموں کے ذریعے سے, اور جہنم کو چھپا لیا گیا ہے اور ڈھانپ دیا گیا ہے شہوتوں والے کام کے ذریعے سے. مطلب اس حدیث کا یہ کہ اگر کسی کو جنت کے اندر جانا ہے تو اس کو مشقت والے کام کرنے پڑیں گے. تمہیں مال محبوب ہے, انسان کی فطرت کے اندر اس کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, لیکن اگر وہ مال کو قربان کرتا ہے, خوب صدقہ کرتا ہے, تو حدیث کے اندر آتا ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار. آگ ہوتی ہے, پانی تم اس پر ڈالو گے تو آگ بجھ جائے گی, کتنی تیزی کے ساتھ بجھو گی. بتا کوئی بھی گناہوں سے پاک ہے؟ صدقہ کرو گے, اخلاص کے ساتھ صدقہ کرو گے تو جس طرح آگ پانی کے ذریعے سے بجھ جاتی ہے, تمہارے گناہ اس طرح صدقے کے ذریعے سے بجھ جائیں گے. دوسری روایتوں کے الفاظ ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ, یہ غصہ بہت ڈینجر ہوتا ہے. جو چیز اس غصے کو ٹھنڈا کرتی ہو وہ چیز کتنی طاقتور ہوگی. ایک مومن کا اخلاص والا صدقہ اتنا ہی ہوتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں, شاگردوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آوے نا تو یہ مت دیکھو کہ وہ کون سی حالت میں ہے. آدمی کبھی کبھی غور کرتا ہے کہ کیا اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں. جتنی رقم ہو تمہارے پاس, خواہ 10 روپے, خواہ 5 روپے, خواہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو, اس کو دے دیا کرو. دیکھو تمہاری نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے. تم اگر 1 روپیہ دیتے ہو تو شاید تم سمجھتے ہو کہ وہ فقیر مجھ پر ہنسے گا,
اگر میں 1 روپیہ نکال کر دوں گا، 5 روپیے نکال کر دوں گا تو وہ فقیر مجھ پر ہنسے گا کہ اتنی رقم مجھے دیتا ہے. لیکن تم اگر اللہ کے لیے دیتے ہوگے نا تو یہ 5 روپے نکالنے کے اندر بھی تمہیں شرم نہیں آئے گی. لہٰذا کوئی بھی آوے، مانگنے والا آوے تو اس کو کبھی بھی دھتکارو مت، سمجھے؟ کچھ بھی رقم دے دیا کرو، 5 روپے ہوں 5 روپے بھی دے دیا کرو. وہ ناراض ہوگا صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو یہ ہمیں پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام سے راضی ہوتا ہے. آدمی صدقہ کرے تو ایسا صدقہ ہو جو اخلاص والا ہو، اور اخلاص جو ہوتا ہے وہ مقدار کے اندر نہیں کیفیت کے اندر ہوتا ہے. آدمی کی کیفیت اچھی ہو. تو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو تم رغبت نہیں دیتے، حالانکہ مسکینوں کو تو کھانا کھلانا چاہیے. اور میراث کا مال خوب سینٹ سینٹ کر کھاتے ہو. یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آج کل کے لوگ اس کے اندر گرفتہ ہیں. پہلے تو ایک اشکال ہوتا ہے یہ کہ یہ صورت، جیسے کہ وہ لوگ جو پہلے سے یہاں پر حاضر تھے ان کو پتہ ہے کہ یہ سورہ فجر مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر میراث کا حکم ابھی تک نازل ہوا نہیں تھا. میراث کا حکم تو سورہ نساء کے اندر نازل ہوا جو مدنی صورت ہے. تو پھر یہاں پر میراث کا تذکرہ کس طرح؟ تو میراث کا جو خاص حصہ تھا، جو تقسیم ہمارے یہاں ہوتی ہے نصف ثلث والی، تو یہ جو تقسیم مدینے میں نازل ہوئی. لیکن نفس میراث یعنی باپ کی جاگرد کا، مالک اولاد کا ہونا، یہ تو ایک ایسا دستور ہے جو بہت پہلے سے جاری ہے. تو یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ میراث کے مال کو تم خوب سینٹ سینٹ کر کھاتے ہو. ہم دارالافتاء کے اندر بیٹھتے ہیں ہمارے مفتی صاحب کے پاس، تو ایسے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ 18-19 سال ہو جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک میراث تقسیم کی نہیں ہوتی. حالانکہ میں بتا چکا یہ کہ جو آدمی ناحق طریقے سے مال کھاتا ہے اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے. تو آدمی اگر اس طرح بہنوں کا حق مارے گا تو آدمی کا بھلا ہوگا. وہ یہ سمجھے گا کہ تھوڑا ابھی ڈیلے کر دوں، میں بعد میں دے دوں گا، تو بہن تو شرما کر بولے گی نہیں، لیکن کم سے کم تمہیں تو شرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حشر ہوگا تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر تم نے دوسرے لوگوں کا حق دبایا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت کھاؤ مال آپس میں باطل طریقے سے کسی کا بھلا ہوا نہیں مال کھا کر کہ تمہارا ہوگا، نفع ہوگا ہی نہیں کبھی. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ میراث کے سلسلے میں وہ زیادہ محتاط رہے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا واقعہ ہے کہ یہ جب فارغ ہوئے نے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب نے ابھی تک بہنوں کو میراث نہیں دی، اپنی پھوپھیوں کو میراث ابھی تک جاری اور دی نہیں گئی. تو انہوں نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ ابا یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تک تم نے تمہاری بہنوں کو یعنی میری پھوپھیوں کو میراث دی نہیں ہے. تو ہمارے جو عالمیت کا کورس ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ میراث دینی چاہیے. یہ تو قرآن کے خلاف کام کرنا ہوا، لہٰذا میراث دیتے ہو جاؤ، تقسیم میں کروں گا. تو ان کے ابا مانتے نہیں تھے، بلکہ کہیں سنی کرتے تھے، کبھی بات سن لی کبھی بات ٹال لی. جب مولانا قاسم صاحب نے دیکھا کہ ان کی والد صاحب ان کی بات مان نہیں رہے تو انہوں نے گھر کا کھانا چھوڑ دیا. یعنی یہ گھر کے اندر کھاتے نہیں تھے اور کہتے تھے اس گھر کا کھانا مجھے گوارا نہیں جس گھر کے اندر ظلم ہوتا ہو. تو روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی فاقے ہو جاتے تھے، کبھی کبھی روکھی سوکھی غذا کھا لیتے تھے، لیکن گھر کا کھانا کبھی کھاتے نہیں تھے. اس کا اثر باپ کے دل پر بہت زیادہ ہوا. اتنا اثر ہوا کہ ایک دن بیٹے کو بلائے اور کہا کہ بیٹا حساب کتاب سے تو واقف ہے، ذرا میراث کی تقسیم کر دے، تیرے بہنوں کو میراث دینی ہے. یہ ان کا طریقہ تھا کہ گھر کا کھانا چھوڑ دیا. معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اگر پتہ ہو کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ میراث نہیں دیتا تو ہمیں بھی اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ تنبیہ ہو. ہر آدمی کے ساتھ تم میٹھے بنو تو یہ اچھا نہیں. یہاں معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو میٹھا بنتا ہے اس کو تو لوگ سراخوں پر لیتے ہیں، لیکن جو تھوڑا کڑوا بنتا ہے اس کو لوگ اچھے طریقے سے نہیں رہتے. حالانکہ آدمی کو دونوں بین بین ہونا چاہیے. آدمی غلط ہو تو غلط بتاوے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہاں پر، نہ اگر صحیح ہو تو یہ بھی بتاوے کہ صحیح ہو. اتنے کڑوے مت بنو کہ لوگ تھو کریں، اتنے میٹھے بھی مت بنو کہ لوگ کھا جاوے. آدمی درمیانی طریقے سے رہے، اعتدال کے ساتھ رہے. جو غلط ہو وہ غلطی بتاوے، جو صحیح ہو وہ صحت بھی بتاوے، تو یہ آدمی کامیاب. تو یہاں پر اگر ہمیں کوئی معلوم ہو کہ کوئی آدمی میراث کے سلسلے میں اس طرح حق مارتا ہے تو ہمیں بھی وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے اسلاف کا ایجاد کردہ ہوا طریقہ ہے. یعنی مولانا قاسم صاحب نانوتوی وغیرہ، ان کی عمر جو تھی وہ فقط 49 ایئرس کی تھی. یعنی 49 ایئرس کے یہ ہوئے اور ان کا انتقال ہوا. جو عرف ہوتا ہے اس عرف کو مد نظر اگر رکھیں اور علماء کی جو عمریں ہوتی ہیں ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ کم عمر کہلاتی ہے. آدمی اصل شباب پر اس وقت آتا ہے جب 60 سال کے بعد
وہ جیتا ہے، تب اس کا زیادہ چرچا ہوتا ہے عالم ہونے کے اندر۔ تو آدمی جب اتنے کم عمر کے اندر انتقال ہو جاوے کسی عالم کا تو کوئی آدمی اس کا چرچا اتنا زیادہ کرتا ہے نہیں، لیکن چونکہ یہ متبع سنت تھے نہیں، اس لیے دیکھو آج اتنے سال ہو گئے لیکن پھر بھی لوگ ان کا چرچا کر رہے ہیں۔ یہ تھے مولانا قاسم صاحب نانوتوی۔ تو یہ کہا کہ تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، اور پھر ایک بڑا یہ بات بیان کی کہ مال سے تمہیں بڑی پکی محبت ہے، یعنی مال کی محبت میں تم بڑے پکے ہو۔ میں نے یہ بات بتائی کہ مال ایسی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قارون نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام جیسے بنتے ہوں، کہ مال کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر سرنگو ہوتے ہوں اور تواضع اور انکساری ان کے دل کے اندر رچی بسی ہو۔ ورنہ اکثر لوگ جن کے پاس مال ہوتا ہے نا، وہ تکبر اور عدم تواضع کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی سرکشی کرتے ہیں۔ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ مال ہوتا ہے اور مال کے اندر اسراف ہوتا ہے۔ جیسا کہ واقعہ بیان کروں، شداد کا واقعہ، یہ قوم عاد کا ایک سردار تھا۔ معالم العرفان کے اندر یہ واقعہ ہے کہ یہ قوم عاد کا سردار شداد تھا نا، اس کے بارے میں ایک مرتبہ اللہ نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ اے موت کے فرشتے، کبھی کسی کی جان نکالنے میں تجھے ترس آیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا 2 لوگ تھے جن کی جان نکالنے کے اندر مجھے ترس آیا۔ پہلا آدمی تھا شداد۔ شداد کی جان نکالنے میں مجھے ترس اس لیے آیا کہ تھا بڑا ظالم، یہ تھا بہت ڈینجر، لیکن دراصل یہ جو منصوبہ بنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ تو نے اس کو مال بہت زیادہ دیا تھا۔ اب یہ چاہ رہا تھا کہ تجھے چیلنج کرے کہ اللہ نے آخرت کے اندر جب جنت بنائی ہے تو میں دنیا کے اندر جنت بناؤں گا، میرے پاس بھی پیسہ ہے۔ تو اس نے وہ جنت بنانی شروع کی، باغات لگائے اس نے، سونے چاندی کی دیواریں کھڑی کر دی اس نے، اور طرح طرح کے محلات بنانے شروع کیے، اور گویا ایک سٹی اس نے ایسی بنا لی تھی جو بالکل اعلیٰ درجے کی تھی۔ لیکن اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس سٹی کے اندر داخل ہوا نہیں تھا، یعنی جو جنت وہ دنیا کے اندر بنانا چاہ رہا تھا اس جنت کے اندر ابھی تک اس کا داخلہ نہیں ہوا۔ وہ یہ کہتا تھا لوگوں کو کہ جب یہ ختم ہو جائے گی نا تب اس کے اندر داخل ہوں گا میں۔ اب ہوا یہ کہ جس دن وہ سب ختم ہوا اور تعمیری کام سب بند ہوا تو اس وقت اس کے خادم لوگ اس کو لینے کے لیے آئے کہ آؤ تمہارا پہلا قدم رکھو۔ اوپننگ سیریمونی تھی کہ اسی دن اللہ نے اس کا انتقال کر دیا۔ ملک الموت کہتا ہے، اللہ اس شداد کی جب موت تو نے لی نا اور جب تو نے اس کی روح نکالی اس وقت مجھے اس پر بہت ترس آیا، کم سے کم اپنی جو سٹی تھی اس کو دیکھ تو لیتا ہی۔ اور ایک دوسرا آدمی جس پر مجھے بہت زیادہ ترس آیا وہ کشتی والا آدمی ہے۔ کون سا کشتی والا آدمی؟ کہ ایک مرتبہ ایک کشتی یہ سمندر کے اندر رواں دواں تھی کہ طوفان آیا اور وہ کشتی ٹوٹ گئی۔ کشتی ٹوٹ جاتی ہے نہ تختے اس کے نکلتے ہیں، ایک تختے پر ایک ماں ہوتی ہے نہ اس کا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ۔ اے اللہ، وہ منظر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایک ماں ہے، اس کا دودھ پیتا بچہ ہے، نہ تو مجھے حکم دیتا ہے کہ اس کی ماں کی روح نکال دو۔ اے اللہ، اگر اس کی ماں کی روح میں نکالتا تو تجھے یہ بات اچھی طریقے سے واقف، تو بخوبی یہ بات جانتا تھا کہ اس کو دودھ کون پلاتا، اس کو کون پالتا سمندر کی ان تاریکیوں کے اندر۔ لیکن اے اللہ، تیرا حکم تھا تو تیرا حکم سر آنکھوں پر، ہم فرشتے ان چیزوں میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتے جس کا ہمیں حکم ہوتا ہے، لہٰذا میں نے اس کی ماں کی روح نکال دی۔ لیکن اس وقت روح نکالنے کے اندر بہت ترس آیا مجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، ملک الموت، موت کے فرشتے، تجھے دراصل 2 آدمیوں پر ترس نہیں آیا، تجھے ترس آیا تو فقط ایک ہی آدمی پر ترس آیا، وہ تھا شداد، جو بچہ دودھ پیتا سمندر کے کنارے پر تھا نا، سمندر کی موجوں سے کھیلتا ہوا میں نے اس کو سمندر کے کنارے پر حاضر کیا۔ ایک دھوبی کے یہاں پر اس کی پرورش ہوئی، دھوبی سے نکال کر، اور یہ دھوبی والا فن ہے، اس سے باہر کر کے میں نے اس کو شاہی خاندان تک پہنچایا، اور شاہی خاندان تک پر یہ جب آیا تو پھر اس نے وہ فرمائشیں کی جو میرے مقابلے تھی، یعنی اس نے میرا چیلنج کیا کہ دنیا کے اندر جنت بناؤں گا، وہ جنت جس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابل اور شریک بن جاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا اس واقعے سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت دیتا ہے نا تو نعمت کی شکر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ آدمی اسراف کرے جیسا کہ شداد نے اسراف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک
لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ خطا کار ہے، مولا ریاہ کار ہے، رب سیاہ کار ہے، مولا کریم ہر لمحہ اور ہر گھڑی ہم نے تیری نافرمانی کے اندر گزارا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، مولا ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے۔ مولا کریم قوم عاد سمود وغیرہ کا تذکرہ سنتے ہیں، مولا کریم ڈر لگتا ہے کہ اے اللہ ان کی طاقت ہم سے کہیں زیادہ تھی، اے اللہ ان کو جب تو نے ہلاک کیا ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اے مولا ہمیں ہلاک مت کرنا، مولا کریم اصلاح ہماری فرما، اے اللہ قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما، مولا کریم من چاہی زندگی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، رب چاہی زندگی اے اللہ گزارنا ہمارے لیے آسان کر دے، مولا کریم قرآنی انوارات سے سب لوگوں کے دلوں کو منور فرما دے، یہ جو لوگ قرآن کی جو تفسیر سننے آئے ہیں سب کی حاجت پوری فرما، ہر ایک کی حاجت ہوتی ہے مولا کریم، وہ حاجت چھوڑ کر اے اللہ محض تجھے راضی کرنے کے لیے تفسیر سننے کے لیے آتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی حاجت پوری فرما، خواہ اس کا تعلق دنیا سے ہو خواہ اس کا تعلق آخرت سے ہو، اے اللہ کرنے والا جو ہے اس کو خوب قبول فرما، رد مت کرنا، اے اللہ رد مت کرنا، اے اللہ رد مت کرنا، اگر تو ہی رد کر دے گا تو یہ کچھ کام کا نہیں ہے مولا، اے اللہ اس کو خوب قبول فرما، اس کو خوب فروغ عطا فرما، اور سب سے پہلے کرنے والے کے دل کے اندر اس کے انوارات منتقل فرما، اس کے بعد جو لوگ سنتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس کے انوارات منتقل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری سچی پکی اصلاح فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔